اونچے گھروں میں رہنے والا کوئی بندہ ایک سچا مسلمان تو کیا عالی ظرف انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ سچا مسلمان دولت ہونے کے باوجود سادہ مزاج کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے والدین کو اللہ وہ عزت دیتا ہے جو پہلے نہ تھی۔ لڑکا باعث عزت ہوتا ہے اور بیٹی باعث رحمت۔ ہمیں بڑھاپا قبر کی طرف لے جائے گا، تمہیں جوانی خواہش نفسانی کا راستہ دکھائے گی، لیکن تم نے اس راستے پر ہرگز نہیں چلنا۔ رحمت الہی سے نا امید اگر مالدار ہو تو اترانے لگتا ہے اور فتنے میں پڑ جاتا ہے، اگر محتاج ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید اور شکستہ خاطر ہو جاتا ہے۔ جس کی عمر چھوٹی ہو اس کو غلام مت بناؤ اور نہ ہی اس سے کام کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے آخرت کو پا سکو۔ اگر تم اس دنیا میں کھو کر اپنا وقت ضائع کرو گے اور آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو تمہارے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے آخرت کا سامان اکٹھا نہ کرے گا۔ نادان بندہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود کو تسلی دیتا رہتا ہے، جبکہ سمجھدار انسان اپنے مستقبل کو یاد کر کے اپنی منزل تک پہنچنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ یہ دنیا تیری ایسی دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا، فلاح پا جائے گا۔ مر کر وہی زندہ رہتے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھلائی کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سب سے کم تر درجہ عارف کا یہ ہے کہ وہ صفات حق سے متصوف ہو۔ کسی بھی مسلمان کو ذلیل کرنے سے مراد گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا اور غضب الہی کو اپنی طرف بلانا ہے۔ عقل اور حکمت چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور صبر کا دامن تھامے رکھا کرو، پڑوسی کی حمایت کرو اور اپنے عہد سے پیچھے کبھی نہ ہٹو۔ ہمسائیگی کی ناراضگی سے بچتے رہو، ہمسائے کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہمسائے کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ بزرگی تواضع میں ہے اور آزاد قناعت میں چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص انسان لوگوں کی خدمت ترک کرتا ہے جھوٹے دعووں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر قسمت اور تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ مقبرہ تاریخ پر مجاور بن کر بیٹھے رہنے والی قوم جغرافیے سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس قدر بھی بلند نہ بناؤ کہ پڑوسی بھی تم سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ وہ بندہ بے دین ہے جو بلا تحقیق توحید پر کام کرے اور اس کا کلام نرا جھوٹ ہو۔ اچھی چیز جب کھاؤ تو چھپ کر کھاؤ، ایسے بندے کے سامنے مت کھاؤ جو چیز اچھی کھانے سے قاصر ہو، یعنی کسی یتیم اور غریب کے سامنے۔ مستقبل کی پرورش و پرداخت ماضی کی گود میں نہ ہو تو حال بد حال ہو جائے۔ پرانی چال کا آدمی ہو تو اس کے دل میں سب سے زیادہ احترام باپ کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کو یقین سے قوت دے، حکمت سے روشن کر، موت کو یاد سے اس پر قابو پا، فانی ہونے کا اس سے اقرار کر لے، مصائب یاد دلا کے اسے ہوشیار بنا۔ بڑھاپا زندگی کی خوشیوں کو کم کر دیتا ہے۔ اگر تم 20 برس میں خوبصورت نہیں، 30 برس میں طاقتور نہیں تو کبھی بھی خوبصورت اور طاقتور نہیں بن سکتے۔ زندگی پھولوں کی طرح خوشنما ہے، جس طرح رنگ برنگ کے پھول اپنی شان ظاہر کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح زندگی بھی پانے پر لطف اور رنگین نظاروں میں اپنی مثال آپ ہے۔ جو بھی شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو اسے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا منہ بند نہ رکھے۔ اے بندے، موت پر، اپنے عمل پر اور موت کے بعد کی حالت پر ہمیشہ تیرا دھیان رہے۔
تاکہ جب اس کا پیام پہنچے تو تیرا سب کچھ پہلے سے ٹھیک ٹھاک ہو۔ آخرت کی فکر کرنا ایک ایسا چراغ ہے، جب چراغ ہی نہ رہے گا تو دل کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، انسان کی بہتری اور نجات صرف دین کی تابعداری میں پوشیدہ ہے۔ کامرانی کائنات کی حسین ترین حور ہے، جو دل کی دنیا کو نور اور سرور سے معمور کر دیتی ہے۔ وادی لہن میں محبت کی تانے ساز محتاج نہیں ہوا کرتی۔ مال محبوب ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس ہوتا ہے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اگر ہاتھ سے چلا جائے تو لوگ سلام بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس بندے نے اپنی امیدوں اور خواہشوں کو دل میں جگہ دی، اس کے غم اور دکھ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی خواہش کی جائے وہ ہر صورت انسان کو مل جائے۔ بیوی کے تمام حقوق پورے کرو، اس پر شفقت کرو اور خدا کی طرف سے اس کے متعلق عائد کردہ تمام فرائض ادا کرو، نیز اس کا مہر بھی حلال کی کمائی سے ادا کرو۔ ہر کوشش کرنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا، ہر جانے والا واپس نہیں آیا کرتا۔ مال کو ضائع کرنا اور عاقبت کا بگاڑنا فساد عظیم ہے۔ انسان کی قسمت مقدر ہو چکی ہے۔ دنیا کی نجات دولت کی مساوی تقسیم پر ہرگز نہیں، بلکہ محنت اور قابلیت کے صحیح استعمال پر ہے۔ جوانی اپنے اوپر بڑھاپے کا کوئی بھی حق کبھی قبول نہیں کرتی۔ تخلیق میں روشنی کا عمل دخل ہے، کوئی بھی تخلیق روشنی کے تانے بانے کے بغیر موجود نہیں۔ جس نے اپنے مشفق کے حکم کو نہ مانا، وہ اس کی شفقت کے سائے سے محروم ہوا۔ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہے، اور ہر ماں پرورش اولاد کے لیے منجونانہ خود فراموشی رکھتی ہے۔ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہے، اور ہر ماں پرورش اولاد کے لیے محبوبانہ خود فراموشی رکھتی ہے۔ جس بندے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ دولت ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے جھگڑے پھوٹتے ہیں، جبکہ علم ایک ایسی شے ہے جس محبت کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ وہ انسان حد درجہ کا بے وقوف اور جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کرنے کو نہیں ہے، وہ فارغ اور آرام کے لیے یہاں آیا ہے۔ جب تو کسی کی طبیعت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو بہت سارے کاموں میں مشورہ طلب کر، تاکہ اس کے جو عدل و انصاف سے واقف ہو جائے۔ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہمیں وہی نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں پر انسانی زندگی کے حقائق زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر نیک کام اپنے لیے خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دوسرے کی دل آزاری کرنا آسان ہے، مگر اس کا انجام دلوں میں کدورت پیدا کرتا ہے۔ جھگڑے کی ابتدا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنا مشکل۔ عادت کی زنجیریں دیکھنے میں کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اتنی مستحکم اور بڑی ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی توڑنے نہیں توڑتی۔ محبت کے مقدس نام پر کھال کھینچنی مذوبہ بھیڑوں کی طرح اپنی محبوباؤں کے لبادے اتار کر انہیں ننگا نہ کرو۔ مجھے قسم ہے رب کی، اس طرح تم اپنے ساتھ انہیں بھی ہلاکت میں ڈال دو گے، کیونکہ محبت عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ستر پوشی ازل سے ہی لازمی قرار دی جا چکی ہے۔